دیکھیں، پہلی غلط فہمی ہمیں یہ دور کر لینی چاہیے کہ آزادی ملتی ہے. کبھی آزادی نہیں ملتی، اسے لینا پڑتا ہے آزادی کو. اور وہ مجھے کوئی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی نے آزادی دان کر دی ہو. وہ کھینچنی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے. تو جتنا آپ سپیس لے لیں یہ آپ کی طاقت پہ منحصر ہے. باقی یہ ہے کہ چہرے بدلیں گے اور آنکھیں بدلیں گی، لیکن سسٹم ریاست کا ویسے ہی چلتا رہے گا. ایک دفعہ میں 4 ویلر میں بیٹھ گیا زندگی میں پہلی بار. اس کے شیشے بند تھے، ٹھنڈی مشین چل رہی تھی، وہی سڑکیں تھی، وہی لوگ تھے، لیکن میری جو ذہن تھا وہ اچانک اس پہ اثر ہونے لگا اس 4 ویلر کا. میں نے کہا یار سب کچھ ٹھیک تو ہے، موسم بھی کتنا اچھا ہے، اور یہ آدمی گھبرائے گھبرائے فٹ پاتھ پہ کیوں چل رہے ہیں، وہ جو ہے وہ خلاف ورزی ٹریفک کی کیوں کر رہا ہے. تو پورا آپ کو وہ بن جاتا ہے. تو سوچئے کہ جب ایک اپوزیشن کا آدمی ڈنڈے کھا کے سنسد میں پہنچتا ہے یا وزیر بنتا ہے، تو اس کے جب حالت بدلتی ہوگی تو اس کے وہ کیا سوچ سکتا ہے کہ یار سسٹم یہ بدل دیتے ہیں، ویسا ہی لاتے ہیں. تو یہ ہم جو کہتے ہیں نا سسٹم بدلنا اور انقلاب آنا، یہ اچھا لگتا ہے گفتگو میں، ہوتا نہیں ہے اس طرح سے. ڈھنگ رنگ ہونے چاہیے، آپ بات کہہ سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے پوری اسپرٹ یہ ہے کہ آپ ایک دن جو ہے وہ آپ کھل کے پروگرام کر دیں، 3 دن جو ہے وہ سلام کر لیں، چوتھے دن جو ہے پھر کچھ دیکھ لیں. تو اس کا اور اس کی فلسفی یہ ہے کہ جب آپ سے بیٹھنے کو کہا جائے تو آپ بیٹھ جائیے، لیٹیے نہیں. پاکستان میں جو ٹی وی چینلز ہیں، یعنی کیا ان میں بھی کوئی گودی میڈیا ٹائپ کی چیز ہوتی ہے؟ ہم ہار گئے، اور ہمیں انڈین میڈیا نے لینتھوں سے شکست دی. ہم اس لیول تک ابھی تک نہیں پہنچے اور نہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک انڈین میڈیا پہنچ گیا ہے. جو زبان کا معیار ہے، جو اینکرنگ کا معیار ہے، ابھی تک یہاں نہیں ہے، اور نہ ہم ہونا چاہتے ہیں ویسا. یہ ایک ٹیکسٹ بک مثال کے طور پہ پڑھایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. تو ہم تو آپ کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلے میڈیا کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت کچھ یہاں اچھا نہیں ہو رہا، لیکن ابھی وہ نوبت نہیں آئی. ایک چیز یہ ہوئی ہے پچھلے 40 سال میں، جو کہ اب زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے، کہ ہم سب کے اندر ایک سیلف سینسر کی مشین لگ گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی انسٹرکشن آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم خود ہی اپنے دل سے پوچھ لیتے ہیں یار یہ جملہ کہاں تک کتنے انچ کا ہونا چاہیے، یا اس سے آگے جو ہے رک کے کیا بات بدل دیں، یا اس کو کہیں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں. تو یہ ہمارے اندر ہی میکنزم اب کام کرنے لگا ہے. مصفی، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا. پرویز مشرف کے زمانے میں کچھ میڈیا کا ایکسپینشن ہوا، لگا کہ ہاں کچھ نئی چیزیں ہو رہی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز آئیں، سیٹلائٹ آزادی ہوئی، ہمیں بھی بی بی سی کے پروگرام کچھ وہاں سے کرنے کی، اپلنگ کرنے کی اجازت ملی. اس کے بعد میں دھیرے دھیرے کر کے قصہ ختم ہوتا چلا گیا. تو ایک کسی پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرانا تو میں سمجھتا ہوں شاید مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو آپ بتائیں گے. پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں دیکھیے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے سن 2008 سے لے کے تقریباً سن 2013 تک. اس کے بعد میں پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہوتی ہے 2013 سے لے کے اور آگے تک 2018 تک. اور اس کے بعد میں عمران خان، پاکستان وہ جو تحریک انصاف پارٹی ہے ان کی، عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور پھر یہی سلسلہ چلتا رہتا. میں سمجھتا ہوں 2018 سے لے کر 2022 تک بدل تک کچھ نہیں ہے جہاں تک میڈیا کا معاملہ ہے. مطلب یہ کہ میڈیا کو مزید آزادی مل جاتی ہے، یا وہ جو انکش یا جو پابندیاں جیسی چلی آ رہی تھیں پچھلی صدی سے، ویسی ہی چلی آتی ہیں آج کی تاریخ تک. دیکھیں، پہلی غلط فہمی ہمیں یہ دور کر لینی چاہیے کہ آزادی ملتی ہے. کبھی آزادی نہیں ملتی، اسے لینا پڑتا ہے آزادی کو. اور وہ
मुझे कोई तारीख में ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी ने आज़ादी दान कर दी हो। वो खींचनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तो जितना आप स्पेस ले लें ये आपकी ताकत पे मुनहसर है। बाकी ये है कि चेहरे बदलेंगे और आंखें बदलेंगी, लेकिन सिस्टम रियासत का वैसे ही चलता रहेगा। वजह यह है कि एक तो हमारे यहाँ चूंकि हम मशरक़ी लोग हैं, तो जो आबाओ अजदाद की ट्रेडिशंस हैं वो हमें बहुत अजीज़ हैं। हम उनमें से बहुत कम जो हैं बदलने पे या अलहदा करने पे तैयार होते हैं। वो एक नाफरमानी की हद में आ जाता है कि यार हमारे पुरखों ने कुछ सोच के ही ये सब काम किया होगा और हम ये वो। मैं आपको दो तीन मिसालें दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो हम कहते हैं ना कुछ नहीं बदला, भाई कुछ नहीं बदलता। हमारा जो पुलिस है, इंडिया की बात आप बता सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब भी 1861 का जो बेसिक लॉ है पुलिस का, उसके तहत सारा कारोबार चल रहा है। बीच में कुछ तब्दीलियां वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि वो सूट नहीं करती। होता ये है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो आपको पुलिस में इस्लाहात का ख्याल सूझता है। अदालतें आपको गैर मुनसिफाना लगती हैं, तो आप कहते हैं बस इस दफ़ा हम आ गए तो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन फिर आप आ भी जाते हैं, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगता है कि यार आगे पीछे सायरन बज रहे हैं, पिछले ने जो है अय्याशी ले ली। अब मैं अगर कहूँ कि जी वीआईपी कल्चर ख़त्म हो जाए और पुलिस का जो काम है वो करे, तो यार मेरी तो बारी आ गई, तो मैं मज़े ही ना लूँ। तो वो वही मज़े लेता है जो पिछले 100 साल से हर हुक्मरान ले रहा है। अदालतें जो हैं वो कुछ तो खुद सर जज होते हैं, लेकिन बाकी तो कम से कम मेरी बात रख लेते हैं, मेरी लाज रख लेते हैं। तो अब यार चल रहा है तो चलने दो। सिस्टम में ठीक है कि घूस है, सब है, लोग जो हैं वो 70% खा जाते हैं, लेकिन इतना कम से कम ये हो सकती है कि भाई 70% लगा दिया करो, 30% खा लिया करो। तो ये चीजें इसी तरह थोड़े से लीपापोती के साथ ये चलती रहती हैं, इसलिए कि ये हर एक के उसमें हैं, मफाद में हैं। तो ऊपर की सतह पे, और अब आजकल एक बड़ा फैशन में लफ्ज आ गया इलीट कैप्चर पाकिस्तान में, कि साहब जो भी कर्जे आते हैं या इमदाद आती है या ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये लोग एक खास क्लास है जिसकी तादाद कोई 2% से ज़्यादा नहीं है, सारे के सारे वसाइल उनके कब्जे में हैं, और वो उन वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन भी बना लेते हैं। पार्लियामेंट में भी उनकी अक्सरियत है। इलीट कैप्चर, इलीट कैप्चर। लेकिन मसला ये है कि खुद जो जनता भी है वो भी दूधों की धुली तो नहीं है ना। वही इलीट जितने मर्जी इलेक्शन करा लें, अब मिड टर्म करा लें, ये पार्लियामेंट तो आज तोड़ दें, करा लें, यही लोग कैसे आ जाते हैं भाई? अच्छा, वो कहते हैं साहब कि वोट तो हम किसी और को देते हैं, आ ये जाते हैं। अच्छा, जो वोट लेके आते हैं उनमें से कितने आपके ऐसे जो वादे करके आए थे कि पार्लियामेंट में हम ये आवाज बुलंद करेंगे, किस पार्लियामेंट में कितनों ने किया? तो सारा हिसाब किताब ऐसे ही चलता है। मुझे जब मैं मेरे पास फोर व्हीलर ना हो तो मुझे लगता है कि यार ये कितने इस तरह खून चूस रहा है। एक दफा मैं फोर व्हीलर में बैठ गया जिंदगी में पहली बार। उसके शीशे बंद थे, ठंडी मशीन चल रही थी, वही सड़कें थी, वही लोग थे, लेकिन मेरी जो जहन था वो अचानक उस पर असर होने लगा उस फोर व्हीलर का। मैंने कहा यार सब कुछ ठीक तो है, मौसम भी कितना अच्छा है, और ये आदमी घबराए घबराए फुटपाथ पे क्यों चल रहे हैं, वो जो है वो खिलाफ वर्जी ट्रैफिक की क्यों कर रहा है? तो पूरा आपको वो बन जाता है। तो सोचिए कि जब एक अपोजिशन का आदमी डंडे खा के संसद में पहुंचता है या वजीर बनता है, तो उसके जब हालत बदलती होगी तो उसके वो क्या सोच सकता है कि यार सिस्टम ये बदल देते हैं, वैसा ही लाते हैं। तो ये हम जो कहते हैं ना सिस्टम बदलना और इनकलाब आना, ये अच्छा लगता है गुफ्तगू में, होता नहीं है इस तरह से। मुझे यहाँ पे इतना ज़रूर बताइए कि आप प्रोग्राम करते हैं ज़रा हटके, और ये डॉन जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबारों में और बहुत ज़्यादा क्रेडिबल, इसलिए नहीं कि आप सामने बैठे हैं, लेकिन ये कि हमने यही सुना एक लंबे वक्त से कि पिछले 50-60 साल से कि डॉन पाकिस्तान का एक मोतबर अच्छा अखबार माना जाता है। जो भी जिस तरह की भी पाबंदियों में वहाँ पे प्रेस मीडिया काम करता है,
उस हिसाब से दूसरा एक बड़ा ग्रुप है जियो का, जंग ग्रुप। आ, तो उनका हमेशा से जिक्र रहा है। ये दो बड़े ग्रुप्स हैं। आप डॉन का जो हिस्सा है, उस जो टेलीविज़न चैनल उन्होंने लॉन्च की हुई है, डॉन न्यूज़, उसमें ज़रा हट के नाम का एक प्रोग्राम करते हैं। आपके साथ में दो लोग और शामिल होते हैं। थोड़ा सा इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बताएंगे? एक तो ये प्रोग्राम लाइव होता है। मैं लाइव इसलिए कह रहा हूँ बतौर ख़ास कि ज़्यादातर जो टॉक शोज़ हैं उनमें चंक्स पहले से रिकॉर्ड हो जाते हैं, किसी की से बात, इंटरव्यू या डिस्कशन, और फिर जो क्यूज़ हैं एंकर वो लाइव दे देता है। आप उसे सेमी लाइव कह सकते हैं। हमारा 100% लाइव प्रोग्राम होता है। इवन जो फ्राइडे को कॉलर्स डे होता है उसमें जनता जो कॉल्स लेती है वो भी अनफिल्टर्ड होती हैं, अनलेस के कोई गाली वाली ना दें आप। हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्राम का वो ये है कि अम, जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू नहीं होती है इनफॉर्मल अंदाज में, हम चीज़ें उस तरह से लेते हैं। अच्छा, ये जो रोना होता है ना कि साहब पाबंदियां बहुत हैं, देखिए पाबंदियां तोड़ने के अगर आपको तरीके आते हैं तो कोई पाबंदी नहीं होती। और मैं ये कहता हूँ अक्सर कि चावल की फसल हब्स के मौसम में ही सबसे अच्छी उतरती है। अगर हवा चले तो चावल की फसल अच्छी नहीं होती। तो उस तरह से हब्स इज़ अ ब्लेसिंग। आपकी फैकल्टीज खुलती हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि आप में क्या इतनी प्रोफेशनल सलाहियत है कि आप जो बात नहीं कहनी चाहिए या कहा जा रहा है कि इसे मत कहना, उसे किस तरह कहना है। तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के नज़दीक जो गवैया है उसकी तारीफ़ ये है कि वो हज़ार तरह से वो जो एक ठुमरी की पहली लाइन है हज़ार तरह से अदा कर सके। तो अगर आपको बतौर सहाफ़ी अपनी बात कम्युनिकेट करना, जो कि आपका बुनियादी प्रोफेशन है, नहीं आती, तो आप फिर कुछ और काम करें। तो हमारे यहाँ ये होता है कि मसलन एक मैं आपको मिसाल दे दूं कि होता क्या है। एक हुआ F9 पार्क है इस्लामाबाद में, वहाँ कोई रेप केस हुआ कि कोई गए होंगे घूमने फिरने के लिए, दो लोग थे, उन्होंने वो पकड़ के साइड पे ले गए, रेप की वारदात हो गई। तो उस पे मीडिया ने अच्छा खासा शोर मचाया। तो 3 दिन बाद इंस्ट्रक्शन आ गई कि बहुत हो गया, बस इसमें ज़्यादा नमक मिर्च लग रही इस वाक़े में, और हम तहकीक कर रहे हैं और ये कवरेज नहीं होगी। तो हमें भी आ गई कि कवरेज नहीं होगी। हमने कहा जी बिल्कुल नहीं होगी, कवरेज होगी। तो हमने एज इट इज़ वो जो नोटिफिकेशन था वो पढ़ के सुना दिया कि भाई अब इसके बाद हम बात नहीं कर सकते। तो ढंग रंग होने चाहिए, आप बात कह सकते हैं। तो उसके पीछे पूरी स्पिरिट ये है कि आप एक दिन जो है वो आप खुल के प्रोग्राम कर दें, 3 दिन जो है वो सलाम कर लें, चौथे दिन जो है फिर कुछ देख लें। तो उसका और उसकी फिलॉसफी ये है कि जब आपसे बैठने को कहा जाए तो आप बैठ जाइए, लेटिए नहीं। अब आपने जो बात कही उससे फिर मैं भारत की तरफ एक बार आता हूँ। आपके सामने भी ये डिबेट आती होगी, गोदी मीडिया ये सब कहा जाता है, जो लेगेसी मीडिया था, ये जो कन्वेंशनल मीडिया था पहले ज़माने में, जो बाद में डिजिटल सैटेलाइट की तरह से फैलता चला गया, वो फिर प्राइवेट हाथों में चला गया, वो पे बहुत सारी टीवी चैनल्स हैं। तो पाकिस्तान में जो टीवी चैनल्स हैं, यानी क्या उनमें भी कोई गोदी मीडिया टाइप की चीज़ होती है? हम हार गए, और हमें इंडियन मीडिया ने लेंथों से शिकस्त दी। हम उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचे और ना पहुंचना चाहते हैं कि जहां तक इंडियन मीडिया पहुंच गया है। फिर जो जबान का मयार है, जो एंकरिंग का मयार है, आ, अभी तक यहाँ नहीं है, और ना हम होना चाहते हैं वैसा। ये एक टेक्स्ट बुक मिसाल के तौर पे पढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन इस पे अमल नहीं करना चाहिए। तो हम तो आपकी मगफिरत की भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके हालात बदले मीडिया के हवाले से। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अभी वो नौबत नहीं आई है।
دودھ کے دھلے تو اتنے بھی نہیں ہیں، آپ معاف کیجیے گا، پاکستان میں جو باقی ٹی وی چینلز ہیں، جو مالکان ہیں، جو اتنے بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، بلینز اینڈ بلینز کے حساب سے ان کا انویسٹمنٹ ہے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ عوام کی ہی باتیں کرتے ہیں. حکومت کا جو موقف ہے، جو جو بھی ان کا ایک پورا پلان ہے، پروپوزل ہے، وہ سامنے نہ آتا ہو. نہیں، دودھ کے دھلے تو ہم نے نہیں کہا کہ ہم ہیں، اور دنیا میں مالکان کہیں بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. میں ایک جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے جرنلسٹ جو پیسے کی وجہ سے یا اپنے نظریے کی وجہ سے کنونس ہوتا ہے کہ ہم اس کی سائیڈ لیں گے، اور بھاڑ میں جائے امپارشلٹی اور رپورٹنگ اور جو بھی ہے. یہاں بھی ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیول پہ نہیں ہے جو ہمیں یہاں بیٹھ کے نظر آتی ہے. مجھے یہ بتا دیے، پاکستان میں ٹی وی چینلز کون کنٹرول کرتا ہے؟ میں نے سنا ہے اس طرح کی باتیں کہ اب کو کنسٹرکشن کے لوگ آ رہے ہیں، جو بلڈر لوگ ہیں. ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں یہاں. بلڈرز بھی آ رہے ہیں. آ، شروع شروع میں یہ تھا کہ جو آ، روایتی صحافتی گھرانے تھے ان کے پاس تھا، اس لیے کہ تجربہ بھی ان کے پاس تھا. نے بتائیے کون لوگ تھے، جیسے کہ میں نے کہا تھا جیو ہے نا، اور کون؟ ظاہر ہے کہ وہ جنگ گروپ ہے، وہ ایک پرانا گروپ ہے. پھر ڈان کا ایک پرانا گروپ ہے. پھر نوائے وقت والے ہیں. مطلب یہ خاندانی گویے تھے یہ لوگ. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور ظاہر ہے ایکسپرٹیز بھی، اور جو ایک صحافتی ہوتا ہے پورا تام جھام، تو وہ انہی کے پاس تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں کاروبار کے لیے. یا تو آپ کوئی تعلیمی ادارہ کھول لیں، یا ہاسپٹل بنا لیں، یا چینل کھول لیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو آپ نے ذکر کیا کہ لینڈ ڈیولپرز ہیں، انہوں نے بھی چینل کھولے ہوئے ہیں، اور پارٹیوں نے بھی چینلز کھولے ہوئے ہیں. فرنٹ مین ہے وہ بظاہر پرائیویٹ آدمی ہے، لیکن پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی افسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی وزیر بھی ہو سکتا ہے. یہ سب چل رہا ہے یہاں پہ. اور پالیسی، چونکہ چینلز زیادہ ہیں، پروفیشنل صحافی کم ہیں، اور جو مالکان ہیں وہی خود کو ایڈیٹر بھی سمجھتے ہیں. اچھا، اور ایڈیٹر کی ایسا چیز زمانے میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس پہلے ایک پی ٹی وی ہوتا تھا یا ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، تو اب آپ کے پاس اگر ایف ایم کی شکل میں کوئی 1700 ریڈیو پاکستان ہے، یا چینلز کی شکل میں 140 پی ٹی وی ہیں، تو اس میں ایسا جو ایڈیٹر ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی کچھ پاگل ہوتے ہیں، وہ اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں اینکرز بھی ہوتے ہیں، ان میں جو رپورٹر بھی ہوتے ہیں، جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں. تو ان کا بھی علاج چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے. آسما جہانگیر کا یا آسما جیلانی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ان کی ایک صاحبزادی ہیں منیز جہانگیر. وہ آج ٹی وی پہ 10 سال سے 11 سال سے ایک ٹاک شو کر رہی تھی. تو ابھی پچھلے ہی ہفتے ان کا آخری ٹاک شو ہوا ہے، اور انہوں نے وہی ایک روایتی الوداعیہ ہوتا ہے کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے، اور یہاں بہت اچھا رہا، سارے میرے کولیز اچھے تھے، یہ وہ جو ہم کہتے ہیں رخصت ہوتے وقت. لیکن ان کا جو چہرہ تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ تو کچھ اور کہانی بتا رہا تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ ظاہر ہے کہ کہانی تو ایک ہی ہے، کہ یہ شخص اب ہمیں پسند نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. تو اچھا، اس کے لیے کوئی ریٹرن میں تھوڑی دیتا ہے کوئی. وہ تو کہتے ہیں یار دیکھ لو. تو وہی جو منرال پانڈے کا جو میں انٹرویو سن رہا تھا کہ جی فون ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یا اپنی پسند کے بندے فلاں فلاں ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ ان کو لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو. ایون جو مبصرین ہیں ان کی بھی لسٹ ہوتی ہے کہ یار اگر یہ آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. تو اس معاملے میں ایک ہے. جو ابھی آپ نے واقعہ سنایا، یہ منیز جہانگیر والا، اس لیے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. آسما جہانگیر، آپ اور ہم جب ایک ساتھ یہاں 90 کے ڈیکیڈ میں لندن میں تھے، اور بی بی سی اردو میں آپ تھے، میں ہندی میں تھا. اور آسما جہانگیر کو بہت بار ہم لوگ انٹرویو کرتے تھے. پاکستان میں ہیومن رائٹس کی شمع جلانے والی، مشال ہاتھ میں لے کے آگے چلنے والے لوگوں میں آسما جہانگیر کا نام بہت اوپر آتا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کو بہت پیار سے یاد کرتے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں ان کی بیٹی بھی بہت اچھا سا کام کر رہی ہیں. آپ نے مجھے تھوڑا سا جذباتی کر دیا ان کی یاد دلا کے، لیکن میں ذرا سا یہ اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی مصیبتیں اور نازل ہو جاتی ہیں. یہ تو آپ نے ایک اشارہ کیا کہ ایک پروگرام کسی کا کینسل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن لوگ بھی غائب ہو جاتے ہیں. ایک بڑی تعداد میں لوگ، میں پڑھتا رہتا ہوں اس طرح کے کچھ واقعات سننے کو آتے ہیں. ایک ارشد شریف، اے آر وائی کے بہت ہی مقبول اینکر تھے ٹیلی ویژن کے، وہ ان پہ سیڈیشن کا، ٹریجن کا مقدمہ دائر ہوا پاکستان میں، اور وہ راتوں رات کسی طرح سے بھاگ کے کہیں چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کینیا گئے تھے، اور کینیا میں کہیں نیروبی میں کچھ 2-3 ماہ بعد ان کی لاش پائی گئی مردہ. بعد میں پولیس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ایکچولی قتل ہوا ہے ان کا. کس نے کیا، کیا ہوا، یہ نہیں پتا. تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کچھ گمبھیر. جی بالکل، صحافی مارے جاتے ہیں، اور پاکستان ان ممالک میں ہے، 10 ممالک میں ہے جہاں صحافیوں کی جان خطرے میں ہے. اور جو کرائسس والے علاقے ہیں ان میں یہ زیادہ ہے، کہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ہوتا ہے. اور ارشد شریف کا جو پرٹیکولر کیس ہے وہ اس لحاظ سے ٹیکسٹ بک کیس ہے کہ وہ بنیادی طور پہ عمران خان کے حامی تھے. تو جب پی ٹی آئی پرو اسٹیبلشمنٹ تھی تو ارشد شریف بھی پرو اسٹیبلشمنٹ تھے. تو جب پی ٹی آئی کو زوال آیا تو ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے، پھر ظاہر ہے یا تو وہ قبلہ بدلتے یا پھر اپنا بندوبست کر لیتے. تو وہ اس کا را مٹیریل بن گئے اس کرائسس کا. اس طرح سے میں اسے دیکھتا ہوں. باقی یہ ہے کہ خاصے پاپولر اینکر تھے وہ. تو یہ جو کیس ہے یہ لائلٹی کا زیادہ ہے. اس کا تعلق آزادی صحافت سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، اور لائلٹی کسی سے بھی ہو، یہ تو کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ اس طرح کا جو سلوک ہے وہ ریاست کرے کسی کے بھی ساتھ، شہری کے ساتھ یا وہ صحافی کے ساتھ. مگر یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے تھے. تو اب اکثر امریکہ سے اپنے چینلز وغیرہ وہ چلاتے ہیں، اس لیے کہ ہوا بدل گئی، زمانہ بدل گیا. باقی یہاں ہیں تو وہ انہوں نے لو پروفائل لے لیا. لیکن جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان پہ جو سب سے زیادہ سختیاں ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں اور بلوچستان میں ہیں. اور وہ سختیاں وہ دونوں طرف سے پس رہے ہیں. مطلب ریاست بھی انہیں دبا رہی ہے، اور جو مطلب بی ایل اے اور طالبان وغیرہ ہیں اس طرف سے بھی انہیں تھریٹ ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری بات کرو، وہ کہتے ہیں ہماری بات کرو. تو وہ ایک عجیب دو پارٹوں کی چکی میں پس رہے ہیں. تو یہ تو ہیں چیزیں. باقی یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہوئی ہے پچھلے 40 سال میں جو کہ اب زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے، کہ ہم سب کے اندر ایک سیلف سینسر کی مشین لگ گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی انسٹرکشن آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم خود ہی اپنے دل سے پوچھ لیتے ہیں یار یہ جملہ کہاں تک کتنے انچ کا ہونا چاہیے، یا اس سے آگے جو ہے رک کے کیا بات بدل دیں یا اس کو کہیں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں. تو یہ ہمارے اندر ہی میکنزم اب کام کرنے لگا ہے. مصفی، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا. یہی ہے. آپ کی بات سن کے یہی کہہ سکتا ہوں کہ سوچا تھا یہ تھا کہ شاید اتنی گمبھیر صورتحال نہ ہو، لیکن صورتحال ملتی جلتی بھی ہے اور گمبھیر بھی ہے، اور زیادہ تر ملکوں میں یہ صورتحال ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام میں کہا ہے، جو میڈیا پر ہمارا پہلا پروگرام تھا وہ مرنال پانڈے جو بھارت کی بہت ہی مشہور پترکار ہیں، ان کے ساتھ میں انٹرویو 2 پارٹس میں اس کو ہم نے براڈ کاسٹ کیا ہے. اس میں وہ ذکر کرتی ہیں کہ بھارت میں کس طرح کی پابندیاں ہیں جو پترکاروں کے سامنے ہیں، اور کس طرح کی چنوتیوں کا وہ سامنا کرتے ہیں. آج پاکستان کا آپ نے حوالہ دیا تو پتہ چلا کہ اپنا بھی حال تیرے جیسا ہے، یا ملی جلی سی صورتحال ہے. وسعت اللہ خان، مجھے ایک بات اور بتائیے کہ کیا آپ کو ذاتی طور پہ بھی کبھی اس سینسرشپ کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنا ہوا؟ مطلب کہیں آپ پہ بھی پابندیاں ہوئیں؟ نہیں، پابندیاں تو ہم انڈیویجولز بھی ہوتی ہیں اور اجتماعی بھی ہوتی ہیں.
تو انڈیویجولس کی انڈیویجول جانے، جو اجتماعی ہوتی ہیں وہ بالکل ہم ان کا پالن کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یار کمیونیکیٹ بھی تو کرنا ہے، جو ہماری پرائم جاب ہے۔ تو پھر اس کے لیے وہی ہے کہ وہ اگر آپ ایسے گویے نہیں ہیں جو 1000 انداز میں وہ گا سکیں۔ کیا بھارت کے لیے بھی فائل کرتے ہیں رپورٹیں؟ کبھی کرتے تھے؟ ابھی ہندی کے لیے پچھلے 4 مہینے سے کام نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ فی الحال آپ جو ہیں رک جائیں، وہ کچھ ری ڈیزائن کر رہے ہیں ہماری پروڈکٹ کو، اس لیے کہ اب کنٹینٹ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ویوز آپ کی رپورٹس پہ کتنے آ رہے ہیں، تو شاید ویوز کا بھی ایشو تھا کہ جی کم آ رہے ہیں، یا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان ٹاپکس پہ آپ کریں، تو کئی دفعہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ٹاپکس کیا ہے، میں نہیں کر سکتا، تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں، تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پروڈکٹ کو ری ڈیزائن کر لیں، اور جب کر لیں تو مجھے بتا دیجیے گا، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ابھی فی الحال معطل ہے سلسلہ۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی رپورٹ آپ کی روک دی گئی اور آگے نشر نہ کی گئی ہو؟ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس کی جو ریزنز ہیں وہ میں نے ہی پوچھی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں کوئی ایک وقت دن شاید کرکٹ میں سب لگے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ آگے پیچھے ہو گئی، پھر کوئی اور وجہ تھی، مطلب کوئی ایسی کوئی سنگین وجہ نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ جی چونکہ آپ نے یہ لکھ دیا تو ہم نہیں چھاپ رہے، ایسا نہیں انہوں نے بتایا، لیکن انہوں نے جو مختلف ریزنز وغیرہ جو ہیں وہ دی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ آپ پاکستان ڈائری لکھتے ہیں تو آپ پاکستان تک ہی سیمت رہیں، تو مودی جی کا نام نہ ہے تو اچھا ہے۔ اچھا، مودی جی کا نام ہے تو اچھا ہے۔ آپ تو اردو بی بی سی کی اردو سروس کے لیے لگاتار اب بھی فائل کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی کچھ ایسا نام آتا ہے؟ نہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو اپنا گھر ہے، تو مہینے میں 3 دفعہ 3 آرٹیکلس تو میں لکھ لیتا ہوں، انہیں دے دیتا وہاں پہ وہ یہ نہیں کہتے کہ کس کا نام نہ آئے اور کس کا نام، مطلب اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں؟ ہوں۔ کبھی کبھی انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ٹرم ہے یہ اشلیل ہے تو یہ بدل دیں۔ میں ایک بات یہاں جو لوگ سن رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک بات یہ کہوں گا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا 1990s میں کہ بی بی سی اردو سروس اور بی بی سی ہندی سروس کے درمیان اشتراک بہت زوروں پر تھا، ساجھیداری تھی، دونوں مل کے کافی کام کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شام میں بیٹھ کے گپیں ہانکا کرتے تھے، اور اسی دوران ایک ایسا ہوا کہ بھئی بہت سارے لوگ جو پاکستان میں ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور فری لانسرز ہیں، وہ ہندی سروس کے لیے بھی رپورٹیں فائل کریں، لیکن تھوڑا سا ذرا ہندی بول لیا کریں تو مزہ آ جائے گا، وزیر اعظم کی جگہ پردھان منتری کر دیں۔ اسی طرح سے ہندوستان میں پھر ایک ایسی مہم شروع ہوئی کہ ان کو بھی تھوڑی بہت اردو بولیں تاکہ یہ جو بی بی سی اردو سروس ہے اس پہ آ سکیں، تو اس کام کو انجام دیا وسعت اللہ خان نے اور ممتا گپتا۔ تو ممتا گپتا بی بی سی ہندی سروس سے، وسعت اللہ خان بی بی سی اردو سروس سے، ان دونوں نے مل کے ایک باقاعدگی سے گلوسری تیار کی۔ وہ گلوسری آج بھی بہت عزیز ہے، میں کبھی بہت ہی، جب مجھے کوئی بہت اچھے سے اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں میڈیا کے، پھر میں ان کو بہت ہی ایسی دیتا ہوں کیونکہ ہیرے دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ رکھ لیجئے، اب بہت کام آئے گی، اس میں کہاں نقطہ لگانا ہے کہاں ہٹانا ہے۔ اور ہندی کے حساب سے کہ پتہ چلا وسعت اللہ خان ایک زمانے میں ایسی دھارا پرواہ ہندی بولتے تھے کہ لوگ اش اش کر اٹھتے تھے۔ صرف شفیع نقی جامعی، میں ان کو یاد کروں گا، ان کو بہت یاد کرتا ہوں میں، اور وسعت آپ بھی بہت یاد کرتے ہیں، میرے اور آپ کے بہت ہی پیارے اچھے سے ساتھی رہے، اور وہ بہت بیمار ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اور وہ ہم سب سے بھی زیادہ تگڑی ہندی بولتے تھے۔ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ 7 پھیرے کروا لے آدمی، ایسی ہندی بولتے تھے، مطلب لگتا تھا اشلوک پڑھ رہے ہیں وہ، مطلب شفیع نقی تتھا جامعی اور شفیع نقی ایوم جامعی، یہ بھی تھا ان کا۔ یہ ان کے ایک قصہ ہے، میں ہر جگہ سنا دیتا ہوں، مجھے کیا لگتا ہے کہ سنائے جاؤ، اچھا ہے، اس لیے اس میں دو نام بڑے پیارے سے آتے ہیں، ایک تو شفیع نقی جامی کو ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں، اور ایک یاور عباس صاحب۔ اب ماشاءاللہ 105 سال کے ہیں، تھوڑی سی طبیعت پچھلے دنوں ان کی خراب ہو گئی تھی، لیکن بہرحال ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ان کا میں نے ایک بہت لمبا انٹرویو کیا جو مجھے لگتا ہے کم سے کم 4 پارٹ 5 پارٹ 6 پارٹ میں جائے گا۔ ظاہر 105 سال کے ہیں۔ شفیع جامی اتنی سخت ہندی بولتے تھے بی بی سی ہندی میں آ کے کہ یاور عباس صاحب نے کہا، شفیع چھوڑ دو انداز ہندی والوں کے، اٹھو گے حشر میں ورنہ تتھا تتھا کرتے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ ہندی جو ہے وہ کبھی
देवनागरी में नहीं लिखते थे, उन्हें नहीं आती है देवनागरी, शफी साहब को, वो उर्दू उसमें लिखते थे रस्मुल खत में, हिंदी भी। हाँ, ये बिल्कुल करते थे, वो हमेशा से यही करते थे। और वो बहुत उम्दा हिंदी लिखते थे, बोलते थे, और उर्दू के प्रोग्राम भी बेनता उम्दा करते थे। हम और आप जानते हैं कि एक प्रेजेंटर की हैसियत से शफी नक़वी जामई जो हैं वो बेमिसाल प्रेजेंटर थे। और मैं और आप और बहुत सारे उस ज़माने के साथी हैं, और बहुत सारे एक बड़ी तादाद में सामईन हैं, श्रोता हैं, जो उनको बहुत ही प्यार से याद करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपसे सहाफ़त के मैदान में तो बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं उन पर बात हुई है, लेकिन ये कि हमारे और आपके दरमियान ये गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए कि कम से कम आ, मतलब बहुत सारे ऐसे जो मुतनाज़ा टॉपिक्स होते हैं, जो विवादास्पद विषय होते हैं, उन पे हम और आप बात कर सकते हैं। इसलिए भी कि आप वहाँ बैठे हैं कराची में, और मैं यहाँ थोड़ा सा निष्पक्ष होके, तटस्थ होके आपसे बात कर सकता हूँ, ये लंदन में बैठा हूँ। फुरसतुल्लाह खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।